آج کے شو میں کیا واقعی عمران خان نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگ بچھا کے گئے؟ عمران خان نے دوران حکومت کراچی کے لیے کیا وعدے کیے اور ڈلیوری کیا رہی؟ زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کے حقائق سے برعکس دعوے بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے کچھ اہم ترین حقائق پاکستان میں اس بارودی سرنگ کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں جس سرنگ کے بارے میں کل مفتاح اسماعیل نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا۔ یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو عمران خان صاحب نئی حکومت کے لیے جانے سے کچھ دن قبل بچھا کر گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوگرا کی جو آخری سمری عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی، اس سمری کے مطابق اوگرا نے ریکمینڈ یہ کیا تھا کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں، یعنی پاکستان میں جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں 55 روپے کا اضافہ اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 70 روپے کا اضافہ اوگرا نے ریکمینڈ کیا تھا جانے سے، یعنی عمران خان صاحب کے پہلے جو سمری گئی تھی۔ اس کے بعد اس میں کچھ کمی آئی سمری میں، لیکن جو آخری سمری تھی اس میں جو ذکر تھا واضح طور پر 33 ارب روپے کے ایڈیشنل سبسڈی برڈن کا تھا۔ کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب کا اس فیصلے سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کی جائے، تقریباً 33 ارب کی سبسڈی اور اوورآل تقریباً 63 بلین روپیز کا لاس انکر کرنا پڑے گا پاکستان کو، سرکاری خزانے کو۔ کیا فیصلہ تھا وہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب جاتے جاتے جب وزیر اعظم تھے، ان کی طرف سے ایک اہم اعلان ہوا تھا میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف قیمتوں کو وہ ایک جگہ پر فکس کرنے جا رہے ہیں بلکہ قیمتوں کو 10 روپے کم کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا اعلان کیا تھا جاتے ہوئے پیٹرول کے حوالے سے؟ لیٹس ہیئر دس۔ تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اہم ترین اعلان ہوا۔ اس اعلان کے بعد بہت سے سوالات اٹھنے لگے۔ اس اعلان کے ٹھیک یعنی اس اعلان کے بعد اپوزیشن کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے اکثر یہ سوالات پوچھے گئے کہ آخر کار یہ سارا پیسہ آئے گا کہاں سے؟ جس طرح میں نے کہا کہ خود اوگرا اپنی سمری میں لکھ رہا ہے کہ جو میں آپ کو ایگزیکٹ لفظ بہ لفظ پڑھ کے بتاتا ہوں، ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ایسٹیمیٹڈ لاس ٹو بی borne by the government on the proposed arrangement is worked out cumulatively around ₹63 billion، جس میں سبسڈی بھی شامل ہے اور ریونیو جو لاس ہو رہا ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی 63 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے، حکومت جو اس وقت کی تھی تحریک انصاف کی، کہ ہم یہ تمام اپنے ایڈیشنل ٹیکسز سے اکٹھا کر لیں گے۔ ایک بار نہیں کئی بار ہم نے جب پوچھا یا عمران خان صاحب نے عوام سے خطاب کیا، ان کی طرف سے بار بار یہ دہرایا گیا کہ یہ تمام سبسڈی یعنی قیمتیں منجمد کرنے کا فیصلہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم ایڈیشنل ٹیکس اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا بولا عوام سے سب سے جب یہ ہوا تھا کہ کس طرح وہ کامیاب ہوئے اس فیصلے کو کرنے میں؟ لیٹس ہیئر دس۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا۔ پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا۔ اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 20 روپے بڑھانا، ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے نیچے کر دی ہے۔ 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے۔ سننے میں بہت اچھا لگا کہ ہم نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے اور اس ٹیکس کی بنیاد کے اوپر ہماری حکومت ہمیں ریلیف دے رہی ہے، یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا برڈن جو ہے پاکستان میں عوام کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ سننے میں بہت اچھا لگا تھا یہ بیان، اور آپ یقین کریں اس کے بعد یہ قیمتیں جب $130 تک پہنچ گئیں، $140 تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں برینٹ پہنچ گیا، تو یہاں پر بہت سے خدشات، بہت سے سوالات اٹھنے لگے کہ آخر کار کیا گورنمنٹ نے اتنا بجٹ لاس، اتنی سبسڈی، اتنا ریونیو لاس یہ سب ڈاکیومنٹ کیا تھا؟ کیا یہ سب کیلکولیٹ کیا تھا؟ تو اس پر بار بار یہی جواب دہرایا گیا، کہا گیا کہ ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے کہ اب ہمیں اس ٹیکس سے ہم یہ تمام سبسڈی، یہ سارا برڈن پے آف کر سکتے ہیں۔ لیکن کل ہوا چونکا دینے والا انکشاف جس کے بارے میں شاید سب جانتے تھے، جو کہا جائے حرف عام تو نہیں تھا، لیکن جب وزارت خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ موسٹ لائک شاید سنبھالیں، ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ اس پریس کانفرنس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ یہ ٹیکس کا پیسہ نہیں بلکہ یہ خسارہ ہے
جو عمران خان صاحب اعلان کر کے گئے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک بارودی سرنگ سے تشبیہ دی. کیا کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے؟ لیٹس ہیئر دس. 373 ارب روپے کا یہ بارودی پیکج جو انہوں نے لے کر آئے ہیں، جو بارودی سرنگ بچھا کے گئے شہباز شریف کے لیے، 373 ارب روپے کا یہ پیکج دیا انہوں نے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو گزشتہ حکومت کے افسران اہلکار بات کر رہے تھے، میں وزراؤں کی بات کر رہا ہوں، حکومت کے افسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جو وزراء کہہ رہے تھے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ خود فائنینس کر سکتے ہیں. اس سے ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے 373 ارب روپے. آئی ایم ایف اس سے ایگری نہیں ہوا ہے، اور یہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے ختم کر چکے ہیں، جس کو ہم کو ری سٹارٹ کریں. تو یہ ہے یہاں سے چلنے والی وہ بارودی سرنگ جس کا تذکرہ حکومت آنے والی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے بچھائی گئی تھی. اس بارودی سرنگ سے آخرکار ہوگا کہ ایسے بارودی سرنگ کہا کیوں جا رہا ہے؟ اس کو بارودی سرنگ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے اگر یہ حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے اور اس خسارے کو بڑھنے سے روکتی ہے، تو اس حکومت کے خلاف خود عمران خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ اس حکومت نے آتے ہی، جس کو وہ پہلے سے ایک امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ اس حکومت نے آتے ہی عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھا دیا. اور اگر یہ حکومت پاس آن نہیں کرتی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو پاس آن نہ کیا جائے، اور اگر حکومت نہیں بڑھاتی تو یقینی طور پر پھر یہ حکومت خسارے کو اور بڑھائے گی. اور پاکستان کے لیے پاکستان کے کریڈیٹرز یعنی آئی ایم ایف اور جن لوگوں نے پاکستان کو قرضے دیے ہیں اور پاکستان کی سالمیت یا مختلف حوالے سے شاید پاکستان کے لیے کسی بھی طرح اکنامکلی فیزیبل نہ ہو کہ اس پہ مزید سبسڈی دی جائے. تو یہ ایک بارودی سرنگ ہے جس پر اب چل کے شہباز شریف صاحب کو جانا ہے. اور میں جس طرح کہتا رہا ہوں ہمیشہ سے کہ عمران خان صاحب کمال مہارت رکھتے ہیں نیریٹو بنانے میں، بیانیہ مرتب کرنے میں. اس سے پہلے ماضی کی حکومتوں میں جب اس طرح کے مشکل فیصلے ماضی کی حکومتیں کرتی تھی، یعنی بجلی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا تھا تو عمران خان صاحب فوراً عوام میں جاتے تھے. عوام وہ کیا کہتے تھے آپ کو سناتے ہیں. تو یہ عمران کرتے تھے، اور میں نے جس طرح کہا کہ نہ صرف بیانیہ بناتے تھے، اس بیانیے کو مضبوط کرتے تھے. پھر ان کی جو ہارڈ کور بیس ہے، جب بھی کوئی سخت فیصلے، یعنی مثال کے طور پر یہی اوگرا کی سمری، اس پر اگر شہباز شریف صاحب عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا ہم توقع رکھ سکتے ہیں. احتجاج ہوں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، کہیں گے جی کہ یعنی حکومت کو حکومت کرنے نہیں دی جائے گی. کہا جائے گا کہ آپ نے مہنگائی کا بم ڈال دیا، مہنگائی بڑھا دی عوام کا جینا محال کر دیا. یہ سارے بیانات آنا شروع ہو جائیں گے. عمران خان صاحب جب کوئی حکومت مشکل فیصلے کرتی تھی، یعنی بجلی کے بل بڑھتے تھے، تو بل جلانے کی یعنی انہوں نے ڈس اوبیڈینس کی روایت بھی عوام میں ڈال دی تھی. ماضی میں کیا کرتے رہے عمران خان صاحب؟ سال 2014 میں جب دھرنا دیا ہوا تھا، لیٹس سی دس آلسو. تو میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں، پاکستانی شہرے ہوئے میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. تو اب یہ ہے بارودی سرنگ. اب یہاں سے گزر کے جانا ہے شہباز شریف صاحب کو، ان کی فائنانس ٹیم کو. کہا یہ گیا ہے کہ اب تک آنے کے بعد سے اب تک شہباز شریف صاحب کی اولین ترجیح میں معیشت شامل رہی ہے. انہوں نے سب میں پہلا اجلاس بھی معیشت کے حوالے سے کیا ہے. مختلف معاشی جو اس وقت اکانومسٹ ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں. کہا یہ گیا آج بھی جب وہ یہاں پر آ رہے تھے شہر کراچی تو کہا گیا کہ آج بھی ان کی مفتاح اسماعیل صاحب سے میٹنگ ہوئی، اس کے علاوہ کل بھی ان کی میٹنگز ہوئیں. تو ان کا جو فوکس ہے، پرائرٹی ہے، وہ معیشت ہے. لیکن یہ وہ مشکل فیصلہ ہے جو شاید اس حکومت کا پہلا مشکل فیصلہ ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا کہ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں بڑھانے کا تو یقینی طور پر یہی عمران خان صاحب جس طرح بل جلا رہے تھے وہ ان کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے یا ان کے خلاف یہ بیانیہ بنائیں گے کہ کیونکہ یہ حکومت کرپٹ ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس پر سلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ یا جو بھی اس کو کہتے ہیں امپورٹڈ ہے، اس لیے یہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ بیانیہ بنے گا. لیکن میں آپ کو جاتے جاتے اس بریک سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب مشکل فیصلے کرتے تھے، یعنی یہی صاحب جو دوسری حکومتوں کو یہ کہتے تھے کہ بجلی کی قیمت بڑھنے پر وہ حکومت غلط ہے، وہ بکھاری حکومت ہے، جب وہ خود آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی قیمتیں بڑھاتے تھے یا بڑھانے پر مجبور ہوتے تھے تو پھر وہ کیا بیانیہ بناتے تھے؟ یعنی جب ان کو خود یہ فیصلے کرنے پڑتے تھے تو ناظرین عمران خان صاحب اپنی عوام کو، اپنی ووٹر بیس کو کیا کہتے رہے ہیں؟ لیٹس سی دس آلسو. یہ کیسے کریں کہ کانٹریکٹ جو سائن کیے ہوئے ہیں، جو بجلی اس پہ بنائی جا رہی ہے، ہم اس یعنی اگر ہم قیمت نہیں بڑھاتے
تو کیا کریں, وہ قرضے بڑھ رہے ہیں اور قرضے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک ملک کے اوپر ایک پورا بوجھ بن گیا ہے. تو اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا بڑی ہماری اپروچز ہیں, ہم ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے پوری نیگوسیشنز کی ہوئی ہیں کانٹریکٹس ریویو کرنے کے لیے. تو اب سوال یہ ہے ناظرین, اب سوال یہ ہے کہ جب وہ خود فیصلے کرتے تھے مشکل, تو وہ سمجھاتے تھے کہ بجلی کی جو اس پر رسد ہے وہ یہ ہے, جو اس کی پرائس ہے اس میں ڈیفرنشل یہ ہے, اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو گردشی قرضے بڑھ جائیں گے, اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا. لیکن یہی مشکل فیصلے, جیسے یہ مشکل فیصلہ جو میرے ہاتھ میں سمری ہے, اگر یہ مشکل فیصلہ موجودہ حکومت کرتی ہے تو وہ اس حکومت کے خلاف یہ بیانیہ بنائیں گے کہ کیونکہ حکومت نااہل ہے, کرپٹ ہے, تو یہ حکومت اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے. آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آج ذکر ہوا ہے شہر کراچی کا. آج شہباز شریف صاحب جو نئے وزیر اعظم ہیں کراچی شہر آئے ہیں, کچھ ہی دیر قبل متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز بہادر آباد آئے ہیں. اس اہم ترین دورے کے حوالے سے اور دوران عمران خان صاحب کی حکومت کے شہر کراچی کے لیے مختلف پیکیجز جو اناؤنس ہوئے, اس کی تفصیلات اور ان پیکیجز پر کس طرح عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا, یہ سارے اہم حقائق ان سے ہم پردہ اٹھائیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے کچھ اہم حقائق ہم کر رہے ہیں بے نقاب. آپ کو اہم حقائق سے پردہ ہم اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دوران حکومت کیا کہتے رہے, اس سے پہلے کیا کہتے رہے, اور در حقیقت ان کی حکومت میں کیا ہوتا رہا. آج اہم ترین دورہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہوا شہر کراچی کا. کچھ دیر قبل اس دورے کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر کراچی سرکولر ریلوے کا ذکر ہوا ہے. کہا گیا ہے کہ شاید اس کو سی پیک کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. ان کی طرف سے آج ایک بار پھر کراچی کے اہم مسئلے یعنی پانی کے مسئلے کی بات ہوئی ہے. کہا گیا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی وہ کوشش کریں گے. کچھ اہم اعلانات, کچھ اقدامات, آپ کہا جائے تو جو جذبہ خیر سگالی کے طور پر یہ پہلا دورہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا دیکھا جائے گا. لیکن اس سے قبل شہر کراچی کی بہت سی امیدیں تھیں. عمران خان صاحب یہاں سر تقریباً 14-15 نیشنل اسمبلی کی سیٹس جیت چکے تھے. 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب جو کہ خود کراچی سے بھی منتخب ہوئے تھے, سب کی نظریں ان کی طرف تھیں. نظریں اس لیے تھیں کہ عمران خان صاحب آ کر شاید وہ تبدیلی کراچی کے شہریوں کو دے سکیں جس کا یہ شہر نہ صرف حقدار ہے کیونکہ سب میں زیادہ ٹیکس دیتا ہے, بلکہ اس کے شہری ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج سے نہیں سالوں سے. بیسک انفراسٹرکچر تباہ ہو, بنیادی سہولیات کا فقدان جو ابھی بھی ہے, سڑکوں کا, سیوریج کا, پانی کے مسائل کا, یہ سارے مسائل کے انبار موجود تھے. عمران خان صاحب الیکٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک پیکج کا اناؤنس کرتے ہیں شہر کراچی کے لیے. اس پیکج میں عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم 162 ارب روپے اناؤنس کرتے ہیں. اس پیکج کی مختلف ڈیٹیلز اپنے قوم سے خطاب میں یعنی اپنی جو بریفنگ ہے اس کے اندر وہ خود بیان کرواتے ہیں کہ 162 ارب میں کتنا پیسہ کہاں کہاں کیسے اور کب خرچ ہوگا, کیا ہیڈز ہوں گے اس کے. لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے اپنی زبانی جو پیکج 1 عمران خان صاحب کا تھا وہ کیا تھا. لیٹس ہیئر دس. آج جو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے, بی او ٹی بیسس پہ, تو وہ ہم انشاءاللہ 162 ارب روپے کا پیکج ہے, جس میں جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں. ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا, پبلک ٹرانسپورٹ, اس میں 10 پروجیکٹس ہیں. جو اس سے بھی بڑا ایشو ہے واٹر سیوریج, اس میں 7 پروجیکٹس ہیں. اور پانی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے لیے پوری کیمپین چلانی پڑے گی کراچی کو پانی کنزرو کرنے کے لیے, پانی بچانے کے لیے. یہ ایک ہمارے ملک میں عجیب چیز ہے کہ میں نے کبھی سنا. عمران خان صاحب کی طرف سے اس پیکج کا اعلان ہوتا ہے, سب کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں, سب سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کا ووٹ صحیح جگہ گیا. 162 ارب شہر کراچی, جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی ترس کھا کے نہیں, یہ حق تھا کراچی کا جو دیا گیا, بلکہ حق بھی اس سے زیادہ ہے, لیکن جتنا دیا گیا اس کو ویلکم کیا گیا. امید باندھی گئی کہ شاید اس سے تبدیلی آئے گی, شاید تبدیلی کی ہوا چلے گی اور شہر کراچی کے حالات بدلیں گے. مجموعی طور پر سورہ سندھ کی گورننس پر بہت سے اہم سوالات خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے شوز میں اپوزیشن میں بطور سندھ اسمبلی میں اٹھاتے رہے ہیں. لیکن ہوا آخرکار کیا؟ یہ پیکج اناؤنس ہوا, اس پیکج اناؤنس ہونے کے 1-1.5 سال گزر گیا. ڈسبرسمنٹ کی بات جب آئی تو کچھ ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی, یعنی پیسہ ریلیز ہی نہیں ہوا. 162 ارب روپے اناؤنس تو ہو گئے جس طرح عمران خان صاحب وعدے کرتے ہیں. شہر کراچی کا دل جیتنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر جب وہ آئے ان کی کال پہ کراچی شہر نکلا اور پھر شاید نکلے گا.
جو ان کا حق ہے اور یقینی طور پہ لوگوں کا سیاسی اوپینین ہے. لیکن عمران خان صاحب نے 162 کروڑ روپے کا پیکج اناؤنس کیا. جب ڈیلیوری کی بات آئی اور انہی کے رہنما سے سینئر صحافی وسیم بادامی صاحب نے اپنے شو میں فیصل جو کہ خود وفاقی وزیر تھے پوچھا کہ آخرکار اس میں سے کتنا پیسہ ان ایکچوئل ریلیز ہوا ہے 1.5 سال کے اندر, تو فیصل واوڈا صاحب نے اپنے اس شو میں کیا جواب دیا انہی کی زبانی سنیں. فیڈرل گورنمنٹ صرف پیسے دینے کے لیے تو نہیں بنی ہوئی تھی, نہ کوئی میکینزم تھا نہ کچھ تھا, صرف 162 ارب روپے کا اعلان ہوا, اس کے ذریعے ایک نیریٹو بنایا گیا کہ ہم آ گئے, ہم کراچی کو تبدیل کریں گے. جب 1.5 سال گزر گیا اس کے بعد جب پوچھا گیا ان کے وزراء سے کہ پیسہ کہاں ہے تو کہا گیا یہ کوئی ارجنسی تھوڑی ہے, یہ کوئی بینکرپسی تھوڑی ہے, کیوں ابھی ہم ریلیز کریں, کوئی میکینزم نہیں ہے. اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے کچھ ریلیز ہی نہیں کیا, زیرو ڈسبرسمنٹ 1.5 سال کے عرصے کے دوران ہوئی. پھر بارشیں آتی ہیں شہر کراچی میں, پھر یہ جو زیرو ڈسبرسمنٹ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود ان کے وزراء کہہ رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں اسٹیٹمنٹ میں. پھر کراچی میں بارشیں آتی ہیں, شدید ترین بارشیں ہوتی ہیں, تمام ریکارڈ ٹوٹتے ہیں بارشوں کے, تباہ حالی ہوتی ہے, کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے ایک بار پھر ایکسپوز ہو جاتا ہے. تباہ حال انفراسٹرکچر ایکسپوز ہونے کے بعد ایک بار پھر یہاں پہ ایک بیٹھک لگتی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب آتے ہیں, پرائرٹی سیٹ ہوتی ہیں اور ایک اور بڑے پیکج کا اعلان ہوتا ہے. آج کیونکہ میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کراچی میں ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ کہیں وہ کراچی شہر کے ساتھ ایسا نہ کریں جو سلوک عمران خان صاحب نے کیا. 1100 ارب روپے کا ایک اور پیکج اناؤنس ہوتا ہے. عمران خان صاحب اس پیکج کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں انہی کی زبانی سنیں. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپے. 1100 ارب روپے کا ایک پیکج اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب اس سے پہلے 162 ارب کا پیکج کا اناؤنس ہوتا ہے, ایک پارک کا افتتاح کرتے ہیں جس کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں پارک کا افتتاح تو میرے دور میں ہو چکا تھا, دوبارہ اسی پارک پہ تختی لگا دیتے ہیں. پھر ایک 1100 ارب روپے کا ایک پیکج اناؤنس ہوتا ہے. توقع کی جاتی ہے کہ شاید اس 1100 ارب سے تو کراچی میں دوبارہ نہ کبھی کوئی بارش سے مسئلے ہوں گے, نہ یہاں پر کوئی انفراسٹرکچر کے مسائل ہوں گے, پانی بھی آئے گا گھروں میں اور گٹر بھی صحیح ہوں گے, سب کچھ بہتر ہو جائے گا, بہترین حالات ہو جائیں گے. عمران خان صاحب سے لوگ پھر امیدیں جوڑ لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بجٹ آتا ہے. بجٹ کے اندر یہ سوال بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے, اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے وہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم 1100 ارب روپے یعنی 1 ٹریلین روپے سے زیادہ کراچی شہر کے لیے اناؤنس کیا تھا, کیا وہ بجٹ میں مختص کیا گیا ہے؟ اسپیکر صاحب آپ ہی جواب دیتے ہیں اسد کیسر صاحب, کیا وہ 1100 ارب روپے کسی ہیڈ میں آپ کو کراچی کے اندر بجٹ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ میں یا کرنٹ ایکسپینڈیچرز یا کسی بھی سائٹ پر نظر آ رہے ہیں؟ بلال بھٹو صاحب نے جب یہ سوال پوچھا اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دیا اسمبلی کی فلور پہ بجٹ سیشن کے دوران بجٹ اسپیچ میں. کیا سوال و جواب ہوئے, لیٹس ہیئر دس. کوئی ٹریلین روپیز ہے اس بجٹ میں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ٹریلین روپیز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جہاں اس ملک کے ہر کونے سے لوگ آ کے روزگار کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ 1 ٹریلین کا پیکج ہے؟ نہیں جناب اسپیکر, نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ 1 ٹریلین اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا یہ 4% گروتھ جھوٹا ہے. جب انہوں نے 1 ٹریلین کہا تب بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ 1 ٹریلین بجٹ کرے. آپ حیران ہوں گے, وہ اس 1 ٹریلین میں 800 بلین یا 700 بلین سندھ حکومت کا ADP اور سندھ حکومت کا جو مختلف ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹس تھے ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں, اور اپنا 300 بلین کو ایڈ کرنا تھا. اب دیکھتے ہیں وہ 300 بلین کہاں گیا. 1100 ارب کے 300 ارب رہ گئے, وہ 300 ارب بھی کہا گیا. اس بارے میں خود پیپلز پارٹی ڈھونڈ رہی تھی بجٹ ڈاکیومنٹس میں کہ ان کو 300 ارب مل جائے. کراچی کے لوگ ایک گرین بس کے علاوہ جو بھی ہم نے دیکھا تھا جس کی تکمیل کافی حد تک ہو چکی تھی, یا کچھ نالوں کی صفائی کے علاوہ جس کو NDMA نے ذمہ داری لے کے پورا کیا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخرکار 300 ارب آئے تھے یا 1100 ارب آنے تھے, وہ آخرکار کدھر گئے؟ وہ ہوا میں اڑ گئے, وہ اس سے سڑکیں بنی, اس سے انفراسٹرکچر بنا, آخرکار اس سے کیا ہوا؟ یہی نہیں, عمران خان صاحب نے دوران مہنگائی نومبر کے اندر ایک اور پیکج اناؤنس کیا. میں نے جس طرح کہا کہ بار بار ایسے پیکیجز آتے رہے اور کچھ ہی ماہ بعد ان کی حقیقت عیاں ہو کر آتی رہی. ایک انفلیشن پیکج آیا, اور یہ پیکج تقریباً نومبر میں آیا 2021 میں, جب مہنگائی حدوں سے اوپر جا رہی
اور کہا گیا کہ عالمی سطح پہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے ایک اور پیکج جس کے تحت تقریباً 30% سبسڈی انہوں نے اناؤنس کی تھی مختلف اشیاء میں, انفلیشن پیکج. لیٹس ہیئر دس کہ وہ کیا تھا. آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, گھی, آٹا اور دال, اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ, اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے, تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے. پیکج پر پیکج پر پیکج, آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ, تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ. یہاں پیکج پہ پیکج پہ پیکج آتے رہے, پیکج آتے رہے, پیکج عیاں ہوتے رہے, پھر کچھ ماہ بعد نہ پیکج رہتا تھا نہ اس پیکج میں جو باتیں تھیں وہ رہتی تھیں اور معاملہ آگے بڑھ جاتا تھا. ایک اور پیکج بھی اناؤنس ہوا جس کی حقیقت میرے سامنے ایک آڈٹ رپورٹ کی صورت میں موجود ہے. یہ پیکج اس زمانے میں اناؤنس ہوا جب پوری دنیا کووڈ کا شکار تھی, سب کی نظریں اس طرف تھیں کہ کس طرح اس معیشت کو سنبھالا جائے گا, اور اس معیشت کو سنبھالا جائے گا ایسے دوران, اور اس پر ہم یقینی طور پر کمنٹ کرتے ہیں NCOC کے ایفرٹس کو جس طرح کووڈ کو ڈیل کیا گیا, لیکن اس پر ایک معاشی پہلو بھی تھا. اس معاشی پہلو کو ڈیل کرنے کے لیے ایک اور پیکج اناؤنس ہوا تھا. اس پیکج کو بھی ہزاروں ارب پتہ نہیں کھربوں کتنی سٹیٹمنٹس کتنے فگرز آئے, لیکن خود عمران خان صاحب کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ کتنے روپے اناؤنس ہوئے اور پھر آپ کو اس آڈٹ رپورٹ میں دکھاتے ہیں کہ اصل میں خرچ ہوئے. لیٹس ہیئر دس کہ اس پیکج کی تفصیلات کیا تھی اور اس کی حقیقت کیا تھی. لیٹس ہیئر دس. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم 200 ارب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے. دوسری چیز جی انڈسٹری, ایکسپورٹ اور انڈسٹری, کہ ہم ان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ دے دیں گے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ اس کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. چوتھا, جو ہماری سب سے خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں 3000 روپیہ مہینہ ان کو ہم ان فیملیز کو دیں گے. ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پناہ گاہ ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے 50 ارب روپیہ اور دیا ہے. ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے 280 ارب روپیہ رکھا ہے. آپ سب بھی سمجھیں گے کہ اتنے 100 ارب روپے اگر ملے ہوں گے تو یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں چلی جاتی, لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوا. کووڈ کی آڈٹ رپورٹ آئی. یہ آڈٹ رپورٹ بھی IMF کی شرط کے تحت باہر لائی گئی کیونکہ حکومت اس کو لانے کو تیار نہیں تھی باہر. اس رپورٹ کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ تقریباً جو ڈیلی ویجز کے لیے 200 ارب روپے وزیر صاحب نے اعلان کیے تھے, اس میں سے صرف 16 ارب روپے ایکچولی ڈسبرس ہوئے. یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 ارب روپے اناؤنس ہوئے, اصل میں ریلیز صرف 10 ارب روپے ہوئے. اسی طرح ونریبل فیملیز کے لیے 150 ارب اناؤنس ہوئے, اصل میں ریلیز صرف 145 ارب روپے ہوئے. اور اسی طرح بجلی کے بلوں کے مد میں 100 ارب روپے یا بجلی اور گیس کی مد میں جو ریلیف کا اعلان ہوا تھا اس میں اصل جو ڈسبرسمنٹ ہوئی وہ 15 ارب روپے کی ہوئی. یہی نہیں, اس رپورٹ میں مزید انکشاف یہ بھی ہوا کہ جو پیسہ خرچ ہوا, یعنی ایک تو سارے پیسے دیے بھی نہیں گئے جو اعلان میں ہوئے تھے, لیکن جو پیسے دیے بھی گئے اس کے اندر بھی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں. ہم نے دیکھا کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ تقریباً جو مالی بے ضابطگیوں کی تعداد تھی 25 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں irregularities ہے جن کو آڈٹ نے اپنی رپورٹ میں رپورٹ کیا. اسی طرح سے یوٹیلیٹی سٹورز کی جو سپینڈنگ تھی اس میں تقریباً جو 10 ارب روپے خرچ ہوئے اس پر بھی 5.2 بلین روپیز یعنی 52% کے اوپر آڈیٹر جنرل نے ریڈ فلیگ یا اعتراضات اٹھا دیے کہ اس کے اوپر مبینہ طور پہ بے ضابطگیاں ہیں. اسی طرح NDMA کے جو فنڈز ریلیز ہوئے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 22.8 ارب کی سپینڈنگ تھی اور تقریباً 21% 4.8 ارب روپے جو سپینڈ ہوئے اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا گیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اندر کہ یہ تمام جو ہیں مبینہ طور پہ مالی بے ضابطگیاں ہیں. تو یہ پیکج پر پیکج پر پیکج اناؤنس ہوتے رہے اور عمران کی حکومت کی حقیقت عوام کے سامنے عیاں ہوتی رہی. آج کراچی میں شہر میں شہباز شریف صاحب آئے, توقع کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے اگر کچھ اعلان ہوگا
توقع کرتے ہیں کہ شاید وہ اعلان حتمی طور پر یقینی طور پر یہاں پر عمل درآمد بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے اگر ہوتا ہے اعلان تو. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے معیشت کے حوالے سے مختلف دعوے ہوئے. میں جاتے جاتے ریپ اپ کرتے ہوئے صرف ایک دعویٰ بے نقاب کرتا جا رہا ہوں. آج فروخ حبیب صاحب نے ٹویٹ کیا کہ تقریباً 22 ارب ڈالر کے ہمارے فورن ریزروز ہیں. میں صرف یہ بتاتا جاؤں کہ یہ ریزروز جو تھے یہ غلط فیگرز کوٹ کی جا رہی ہیں. ابھی بھی جھوٹ بولنے کا سلسلہ جھوٹے کہیں گے اس کو جاری ہے. یہ مارچ میں تھے 22 ارب ڈالر. ایز آف 7 اپریل یہ ریزروز گر کر 11 ارب ڈالر ہو چکے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, اور 6 ارب ڈالر کمرشل بینکس کے. ٹوٹل 17 ارب ڈالر ہیں اور یہ اسٹیٹ بینک کے آفیشیل فیگرز ہیں جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. 17 بلین ڈالرز ریزروز ہیں. فروخ حبیب صاحب یا جو پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ 22 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے, یہ حقیقت نہیں ہے ان پیکیجز کی طرح. ایک